ٹھیک ہے، یہ اتنا زبردست کورس ہے. تو اس دفعہ تو یہ فری ہے، لیکن آگے سے دیکھتے ہیں اس کا کچھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 10. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے. اس سبق میں آپ دعائیں سیکھیں گے. گرامر میں ہم فعل ماضی لیں گے، جس میں ہم نصرہ، خلق، ذکر، ابدا کو دیکھیں گے، اور کچھ نکات تعلیم بھی ہیں. آج کے سبق میں آپ 14 نئے الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں جو کہ قرآن کریم میں 928 بار آئے ہیں. گویا کہ آج کے اس سبق لینے کے بعد آپ کو 928 الفاظ کا ترجمہ آ جائے گا. الحمدللہ پڑھیں. جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم یہ دعا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر پڑھا بھی کرتے تھے. ربنا، آپ میرے ساتھ پڑھیں ترجمہ. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی. ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی. جی، اب آپ اسے ایک دفعہ پڑھیں. میں عربی پڑھوں گا، آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً. جی، ربنا، اے ہمارے رب. تو ربنا یہ دو الفاظ ہیں، ربا اور نا. ہم پہلے بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں پچھلے لیسنز میں. اس میں یہ ہم نے بات کی تھی کہ نا یہ کیا ہے؟ ضمیر. یہ کیا ہے؟ ضمیر. ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اے ہمارے رب. تو ہمارے پاس ضمائر، دو طرح کی ضمائر ہم نے پڑھی ہیں. ایک متصلہ پڑھی ہیں اور ایک منفصلہ پڑھی ہیں. منفصلہ تھی ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، اور اسی طرح مؤنث کے لیے ہیا. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ جو ہم نے 6 ضمیریں پڑھی تھی، بہت آسان ہے ان کو یاد کرنا. وہ کیا ہیں؟ ہو، ہم، اس کا مطلب ہے اس کا، ان کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہم سب کا. تو یہ دیکھیں نہ ان میں سے ایک ہے نہ. تو ان سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ ضرور موجود ہوگا، جیسے ربنا. ٹھیک ہے، اب ہم نے کہنا ہے اس کا رب، تو کس طرح ہوگا؟ ربہ، ان کا رب ربہم، آپ کا رب ربو کا، میرا رب رب بھی، آپ سب کا رب ربو کم، ہم سب کا رب ربو نا، اور اس عورت کا رب ربو ہا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوگا. تو اب ہم دیکھتے ہیں ادھر ربنا اور ربنا یہ ایک ہی چیز ہے، ترجمہ ایک ہی ہوگا، سیم ہوگا. ربنا ربنا ترجمہ سیم ہوگا. یہ پوری گردان بھی انہوں نے ادھر دے دی ہے. لیکن جن حضرات نے پہلے لیسنز لیے ہیں انہیں سمجھ آ رہی ہے. بصورت دیگر دوسرے جو حضرات ہیں انہیں یہ ضمائر یاد کرنی پڑیں گی، پھر یہ ان کے لیے آسان ہوگا. آتینا، دے ہمیں، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتاً، بھلائی. جی، آتینا یہ بھی دو الفاظ ہیں، آتی اور نا. آتی دے نا ہمیں، یہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے، وہی ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. ٹھیک ہے، نا ہمیں، آتی دے نا ہمیں. ٹھیک ہے، فی الدنیا، فی الدنیا، دنیا کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو قریب ہو،
जो हकीर हो उसको दुनिया कहते हैं, अकबर कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, और इसी तरह मुज़क्कर जो सबसे बड़ा हो उसको कहते हैं अकबर, और जो मुअन्नस सबसे बड़ी हो उसको कहते हैं कुबरा। क्या कहते हैं? कुबरा। ठीक है। असगर कहते हैं जो सबसे छोटा हो उसको क्या कहते हैं? असगर कहते हैं। और सुगरा किसे कहते हैं? जो सबसे छोटी मुअन्नस हो। और अदना कहते हैं जो सबसे हकीर या सबसे करीब, मुज़क्कर हो उसको अदना कहते हैं, और दुनिया क्या है? इसकी मुअन्नस है। ठीक है। रब्बना आतिना फिद दुनिया। अद-दुनिया ये वर्ड कुरान करीम में 115 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हसनतन भलाई, दुनिया में हमें क्या कर? भलाई। हसनुन मुज़क्कर है और हसनतुन क्या है? मुअन्नस है। तो आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि मुअन्नस जो है उसके आखिर में क्या आती है? गोलता आती है। और अगर हम इस मुअन्नस की जमा बना दें तो क्या हो जाएगी? इस गोलता को हटाएंगे और अलिफ और बड़ी ता लगा देंगे तो हसनात हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी मुअन्नस है। ये कुरान करीम में हसनतुन ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसकी ये मिसालें आ गई हैं। ये हसनातुन ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बता दी है। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी तक जो ग्रामर है तकरीबन आप 1 घंटा लगाएं तो आप ये सारी दोबारा सीख सकते हैं। पिछले 10 सबक जो हैं, अगर आप 1 घंटा इन पे लगाएं तो इनको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। जो हमने वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड की हैं, जो लेसन्स प्रोवाइड किए हैं, उसके लिहाज से। ठीक है। अक्सर दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना। तो रब की तशरीह याद रखिए, यानी हर ज़रूरत को पूरी करते हुए हमारी परवरिश करने वाला, उसे रब कहते हैं। जी, हम जो कहते हैं अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, हसना अता फरमा। हसना का क्या मतलब है? नंबर 1, ज़रूरियात ज़िंदगी, सेहत अता फरमा, ख़ानदान की भलाई, इज़्ज़त, वक़ार, माल, दौलत, नौकरी, तिजारत, ख़ानदान, बच्चे, दोस्त, ये मतलब है। नंबर 2, वो चीज़ें जो आखिरत के लिए सूदमंद यानी फ़ायदा मंद है, जैसे कि फ़ायदा मंद इल्म है, सही अकीदा है, अच्छे अमाल हैं, इखलास है, अच्छे अखलाक हैं, तरबियत वगैरह। नंबर 3, अमन व सुकून, जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जा सके, उसको क्या कहते हैं? हसना कहते हैं। तो अब इसी तरह कोई भी चीज़, माल, दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त वगैरह हसना नहीं है अगर वो आखिरत को बर्बाद करे, तो वो हसना। अब पूरे एहसास के साथ इसको पढ़ें। रब्बना, ए हमारे रब, आतिना, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई। जी, ए हमारे रब हमें दुनिया में भलाई दे, व फिल आखिरती, और आखिरत में, हसनतन, भलाई। जी, मेरे साथ पढ़ें, व फिल आखिरती, और आखिरत में, हसनतन, भलाई। व फिल आखिरती, और आखिरत में, हसनतन, भलाई। अब मैं अरबी पढ़ूंगा, आप उर्दू पढ़ें। व फिल आखिरती हसनतन, व फिल आखिरती हसनतन, भलाई। वाओ और फी में ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। जी, आखिरा, आखिर, आखिरी, आखिरत, आखिरत। ठीक है, यानी जो बाद में आने वाली है उसको आखिरत कहते हैं। जो आखिर कहते हैं ना, तू आखिरी है, हम अपने उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, आखिरी बंदा कहते हैं ना, आखिरी बंदा, मतलब वो पहले नहीं होता, वो लास्ट में होता है। इसी तरह आखिरत भी दुनिया में नहीं है, वो बाद में। ठीक है, इस वजह से उसे आखिरत कहा जाता है। जी, और आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। वकीना, और बचा हमें, अजाब, अजाब से, अन्नारी, आग के। जी, मेरे साथ पढ़े, वकीना, और बचा हमें, अजाब, अजाब से, अन्नारी, आग के। वाओ और ई, बचा, ई, बचा, ना हमें, ये फिर वही ना इस्तेमाल हो गया। हुम, ठीक है, हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ये बहुत मरतबा इस्तेमाल होते हैं कुरान करीम में। अजाबा, अजाब, 322 मरतबा ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अन्नार, आग, 145 टाइम्स ये कुरान करीम में आया अन्नार लफ्ज। इसका मतलब होता है आग, दोज़ख। ठीक है। वकीना अजाब अन्नार, उलमाए किराम फरमाते हैं
کہ اگر کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے۔ یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار ہے، دنیا کی مشکلات ہیں، موت پر مشقت ہے، قبر کی حشر کی سختیاں ہیں۔ اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اگر چاہے تو اللہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جی اب ہم ایک دعا پڑھنے لگے ہیں، پہلے آپ اس کی فضیلت سمجھیں۔ ان معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ پکڑا بیدی اس کے ہاتھ سے، وقال اور کہا، یا معاذ اے معاذ، واللہ اللہ کی قسم، انی بے شک میں لأحبک سے محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہ بہت ساری ضمائر استعمال ہو رہی ہیں، واو، ٹھیک ہے، انی، انا، ای، کا، ٹھیک ہے، لأحبک بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ثم پھر اوصی کا میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں بھی کا استعمال ہے، یا معاذ اے معاذ، لا تدعنا تو ہرگز نہ چھوڑنا، فی دبور کل صلاۃ ہر نماز کے بعد میں، یہاں فی استعمال ہوا ہے، تقول کہنا، یعنی تو کہے گا، اللہم اے اللہ، اعنی میری مدد فرما، علی ذکر کا اپنے ذکر پر، و شکر کا اور شکر پر، و حسن عبادت اور اپنی عبادت کے اچھا ہونے پر۔ یہاں ذکری کا استعمال ہوا ہے، کا یہاں شکری کا میں استعمال ہوا ہے، اور حسن عبادت میں بھی کا استعمال ہوا ہے۔ جی یہ دعا میں عربی پڑھوں گا، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم اعنی مدد فرما میری، علی ذکر کا تیری یاد کرنے پر، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، علی ذکر کا تیری یاد کرنے پر، و شکر کا اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اعنی، اعن مدد کر، نی میری، ٹھیک ہے، اعن مدد کر، نی میری، جی، و شکر کا اور تیرے شکر پر۔ اب دیکھیں شکر اور کا یہ الگ ہے، اور اسی طرح حسنی اچھی عبادتی کا تیری عبادت، یہاں بھی یہ کا ہے، کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے گرامر کے پورشن کی طرف، جس میں آپ جانتے ہیں کہ ہم فعل ماضی کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو عربک پارٹس آف سپیچ ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں۔ عربک پارٹس آف سپیچ ہمارے پاس 3 ہیں، کون کون سے؟ اسم ہے، فعل ہے، یا پھر حرف ہے۔ یہ 3 پارٹس آف سپیچ ہیں، انگریزی کے زیادہ ہیں لیکن عربی کے 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسم ہم اسے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ کسی چیز کا نام ہوگا یا صفت ہوگی، صفت جیسے مومن ہے، مشرک ہے، کافر ہے، صالح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے شروع میں الف لام آئے گا، آخر میں تنوین ہوگی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور کیا ہوگا آخر میں؟ واو نون ہوگا، یا پھر یا نون ہوگا، یا پھر الف تا ہوگا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں المؤمن، یعنی الف لام آ گیا، مؤمنون، مؤمنن، مؤمنین، ٹھیک ہے، تو یہ تنوین آ گئی آخر میں، اور مؤمنون، مؤمنین اور مؤمنات، تو یہ والی اب ہم نے پڑھی ہے۔ فعل ہم نے ڈسکس کیا کل، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کو کہتے ہیں، ورب، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ورب، یعنی فعل، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس فعل 3 طرح کا ہے، ایک ہے گزرا ہوا، اسے ہم کہتے ہیں فعل ماضی، جو گزر گیا۔ ایک ہے فعل مضارع، فعل مضارع کہتے ہیں جو ابھی تک ہوا نہیں ہے کام، جو ابھی تک ہوا نہیں ہے، یا پھر ہوگا، یا پھر ہوگا، یہ فعل مضارع ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فعل امر،
امپیریٹو سینٹینس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے کچھ کرنے کا کہتے ہیں۔ تو ابھی ہم فعل ماضی کو ڈسکس کل ہم نے کیا تھا، تو کل فعل ماضی کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 4 الفاظ آپ اس کے یاد کریں، جس طرح ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، تو اس طرح ہم نے 4 الفاظ اس کے یاد کیے تھے۔ وہ کون کون سے؟ وہ تھے جی تا، میرے ساتھ پڑھیں، تا، تو، تا، تو، تم، نا، تا، تو، تم، نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 الفاظ ہم نے پڑھے تھے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عربی کا جو فعل ہے وہ زیادہ تر اس کے 3 الفاظ ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ فا عین لام، فعلا، ضربا، نصرا، خلقا، سمعا، علما، فتح، شرفا، کرما۔ تو یہ کیا ہے کہ اکثر کیا ہوتے ہیں؟ 3 الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے جو 2 ہیں ان کے لیے بالکل سادہ طریقہ ہے، اور باقی جو 4 ہم نے پڑھے ہیں وہ اس طرح ہے، بس آخر میں ہم نے یہ لگانا ہے تا، تو، تم، نا، اور وہ ہمارا پورا ہو جائے گا فعل۔ لیکن سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ دہرائیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس جو ہو گیا، اب دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا فعلا سے ہم نے دیکھا تھا کل، فعلا اس نے کیا، مطلب یہ ہو گیا کام۔ فعلا آپ نے اس طرح اشارہ کرنا ہے، یہ دائیں ہاتھ کا اس طرح، فعلا، جی اشارہ کریں میرے ساتھ، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اب دیکھیں آگے میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا؟ تا، تو، تم، نا۔ اب دیکھیں یہ ہے فا عین لام، 3 حروف ہو گئے پورے، فا عین اور لام۔ اب دیکھیں فا عین اور لام یہ بھی 3 پورے ہو گئے، آگے واو اور الف کا اضافہ کیا تو اس کا مطلب ہے ان سب نے کیا۔ اب دیکھیں تا تم والا، دیکھیں جی یہ فا عین اور لام ویسے کہ ویسے ہی ہیں، ایسے ہی، تو اس میں آگے کیا ہے؟ تا، تا کا مطلب ہے آپ نے کیا، کس نے کیا؟ آپ نے کیا۔ اب دیکھیں فا عین اور لام ویسے کہ ویسے ہی ہیں، آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے تا پہ، تو، فعل تو میں نے کیا، فعل تا آپ اشاروں کے ساتھ کریں اس کو، فعل تا، جی بالکل سامنے اس طرح اشارہ، فعل تا آپ نے کیا، فعل تو میں نے کیا، فعل تا آپ نے کیا، فعل تو میں نے کیا، جی۔ اب اگلا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تم، نا، ایسے تم، نا۔ اب دیکھیں فا عین اور لام ویسے کہ ویسے ہی، آگے تم لگا دیا، اس کا مطلب ہے آپ سب نے کیا، آپ سب نے کیا، اور فا عین اور لام ویسے کہ ویسے ہی، نون الف نا لگا دیا، اس کا مطلب ہے فعلنا ہم سب نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو فعلا میرے ساتھ پڑھیں اور اشارے کریں، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، جی، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ اب تقریباً زیادہ تر اسی طرح ہی استعمال ہوا قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں گے بہت ساری مثالیں ہیں۔ آج کا سبق، یہ تو پچھلا سبق تھا، نصارہ مدد کی اس نے، گرامر کا آج کا نیا سبق۔ آج ہم نے یہ افعال پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 فعل ماضی ہیں۔ نصارہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبادہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیں بالکل اسی طریقے سے نصارہ آپ نے اس طرح اشارے کے ساتھ، نصارہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی۔ اب اگر میں کہوں آپ نے مدد کی تو تا لگا دیں، نصر تا آپ نے مدد کی،
میں کہوں میں نے مدد کی تو نصر تو، تا تو، ٹھیک ہے، نصر تا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی. اب اگلا کیا ہے ہمارے پاس؟ تم نہ، آپ سب نے مدد کی، نصر تم، ہم سب نے مدد کی، نصر نہ. ٹھیک اسی طریقے سے جو بھی اب آپ کو دے دیا جائے، مثال کے طور پر اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ زاربا سے بنائیں. زاربا کا مطلب ہے اس نے مارا، تو کیا ہوگا؟ زارا با اس نے مارا، زارا بو ان سب نے مارا. اگر میں کہوں آپ نے مارا تو ضربتا، اگر میں کہوں میں نے مارا ضربتو، میں کہوں آپ سب نے مارا، میں کہوں ہم سب نے مارا ضربنا. اب میں کہوں کہ فتح، اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا، ٹھیک ہے. اب میں کہوں کہ اس نے کھولا، اس کی کیا عربی آئے گی؟ جی ویری گڈ. ان سب نے کھولا، فتح آپ نے کھولا، فتح تا، ٹھیک ہے، تا تو فتح تا. میں کہوں میں نے کھولا، فتح تو، آپ سب نے کھولا، فتح تم، ہم سب نے کھولا، فتح نا. بالکل ویری سمپل. اب بہت زیادہ مرتبہ یہی چیزیں ہی قرآن کریم میں استعمال ہوں گی. اب دیکھیں یہ سوال آگے ہمارے پاس. اب میں کہتا ہوں کیا اس نے مدد کی، تو کیا کی کیا عربی ہمارے پاس؟ حل. نصرہ اس نے مدد کی، حل نصرہ کیا اس نے مدد کی؟ جواب نعم نصرہ اس نے مدد کی. نام کا مطلب ہے جی ہاں، نصرہ اس نے مدد کی. اب میں کہتا ہوں کیا ان سب نے مدد کی؟ حل نصرو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم نصرو، جی ہاں ان سب نے مدد کی. اب میں یہ کہتا ہوں کیا آپ نے مدد کی؟ کیا کی کیا عربی آگی؟ حل. آپ نے مدد کی، نصر تا، نصر تا. تو تا اور تو ہے نا، تا تو، تم نہ. تو جب تا استعمال ہو نا، حل نصر تا، حل نصر تا، اس طرح کوئی استعمال ہو، یعنی پیچھے سوال ہو اور آگے تا ہو، تو جواب میں آپ نے تو کہنا ہے. جواب میں کیا کہنا ہے؟ تو کہنا ہے. اگر سوال میں تم ہو تو جواب میں نہ کہنا ہے. سوال میں تا ہو تو جواب میں تو کہنا ہے، سوال میں تم ہو تو جواب میں نہ کہنا ہے. دیکھ لیں، حل نصر تک کیا آپ نے مدد کی، تو جواب میں نعم نصر تو، ٹھیک ہے. اب میں کہوں حل نصر تم کیا آپ سب نے مدد کی، تو جواب میں نعم نصر نہ، جی ہاں ہم سب نے مدد کی. یاد رکھیے اصلی حالت یاد کرنے والا ہو تو زید نے، اصلی حالت یا کرنے والا ہو تو زید. اگر کوئی کام کرنے والا ہے کوئی بندہ، اگر کوئی کام کرنے والا ہے بندہ، تو عربی میں جب آپ نے اس کا نام لینا ہے تو آخر میں پیش لگا دینی ہے، دو پیش یا ایک پیش لگا دینی ہے. اگر الف لام شروع میں ہو تو ایک پیش، اگر الف لام نہ ہو تو دو پیش لگا دینی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے زید نے، اس کا مطلب ہوتا ہے زید نے. مثال کے طور پر میں کہوں زید نے مدد کی، تو مدد کی اس کی کیا عربی ہے؟ ناصرہ. ایسے زید نے ناصرہ زیدن، زید نے مدد کی. تو زید نے مدد کی ہمیں کس طرح پتا چلا؟ آخر میں یہ جو آپ نے پیش لگا دی ہے، ایک پیش یا دو پیش لگا دیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کام کرنے والا یہ ہے. اگر میں کہوں زیدن، اگر میں کہوں زیدن، تو دو زبریں، دو زبریں یا ایک زبر، دو زبریں یا ایک زبر. اگر الف لام ہے تو ایک زبر، اگر الف لام نہیں ہے تو دو زبریں، ٹھیک ہے. دو زبریں ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زید پر کام ہوا ہے، زید پر کام، زید کام کرنے والا نہیں. اگر پیشے ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا پیش ہو، پیشے ہوں یا پیش ہو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ زید کام کرنے والا ہے. اور اگر پیش نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ زبر ہو یا دو زبریں ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زید پر کام ہوا، ٹھیک ہے. اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اس کو مفعول کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور انگریزی میں ہم اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں اور اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. زیدن زید کو، یہ آپ کو آگے سمجھ آئے گی. اب میں کہتا ہوں کیا زید، کیا اس نے زید کی مدد کی؟ حل کیا ناصرہ اس نے مدد کی زیدن زید کی. اب میں کہوں حل ناصرہ زیدن کہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا زید نے مدد کی. اگر میں کہوں حل ناصرہ زیدن، اس کا مطلب ہو گیا کیا اس نے زید کی مدد کی. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دن اور دن کا اتنا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
नअम नसर ज़ैदन, जी हाँ उसने ज़ैद की मदद की। अब मैं कहूँ हल नसरू ज़ैदन, क्या उन्होंने ज़ैद की मदद की, क्या उन सब ने, तो नअम नसरू ज़ैदन। अब मैं कहूँ हल नसरत ज़ैदन, क्या आपने मदद की, तो ता का जवाब किस में होगा, तू में। नअम नसर तू ज़ैदन। हल नसर तुम ज़ैदन, क्या आप सब ने मदद की, वेरी गुड। नाम नसर ना ज़ैदन, वेरी सिंपल। अब खाला का फेल है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है, खाला का उसने पैदा किया, खालाकू। जी अब मैं कहूँ आपने पैदा किया तो खलकता, मैंने पैदा किया खलक तू, और आप सब ने पैदा किया खलक, और हम सब ने पैदा किया खलक ना। हल खाला का, माँ खाला का मतलब होता है, माँ का मतलब होता है नहीं, माँ क्या मतलब होता है नहीं। माँ खाला का उसने पैदा नहीं किया, नअम खाला का उसने पैदा किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया, माँ खलकू उन्होंने नहीं पैदा किया। अगर मैं कहूँ नाम खलकू तो इसका मतलब होगा हाँ उन्होंने पैदा किया। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया, आप क्या कहेंगे, माँ खलकतू मैंने नहीं पैदा किया। नाम खलकतू का क्या मतलब होगा, मैंने पैदा किया। हल खलक तुम, क्या आप सब ने पैदा किया, तो माँ खलकना हम सब ने पैदा नहीं किया। और नाम खलकना का क्या मतलब होगा, जी चीज की अरबी क्या है, चीज, चीज की अरबी है शैउन, क्या है शैउन। हल खला का शै अन, क्या उसने कुछ पैदा किया। अब मैं कहूं शै अन कहूंगा मतलब यह है कि किसी चीज को, और शै उन कहूंगा तो किसी चीज ने। अगर मैं कहूं हल खला का शैउन, इसका क्या मतलब हो गया, क्या चीज ने किसी को पैदा किया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ हल खला का शै अन, तो इसका मतलब होगा चीज को किसी ने क्या पैदा किया, समझ आ गई। तो ये अन और उन याद रखना है आपने, ठीक है। दो जबर हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट है, मफूल है, इस पे काम हुआ है। और दो पेशे हो या एक पेश हो, इसका क्या मतलब है, यही काम करने वाला है, काम करने वाला यही है। हल खलकता शैयन, मा खलकतु शैयन, हल खलकतुम शैयन, मा खलकना शैयन। इसी तरह ज़करा है, उसने जिक्र किया, मैं कहूँ उन सब ने जिक्र किया तो, आपने जिक्र किया तो, मैंने जिक्र किया तो, आप सब ने जिक्र किया, हम सब ने जिक्र किया। जी आबादा है, उसने इबादत की, तो आबादा, अबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पोर्शन जो है ये मुकम्मल हुआ। जी ये नमाज के हवाले से इसमें बताया गया है कि आप नमाज में एहतियात करें और पूरे एहसास के साथ चीज़ों को पढ़ा करें। अब तक आपके अल्हम्दुलिल्लाह 116 अल्फाज हो गए हैं सबक नंबर 10 के इख्तिताम तक, जो कि कुरान करीम में 28,854 बार इस्तेमाल हुए हैं। गोया कि अब तक आप अल्हम्दुलिल्लाह 28,854 अल्फाज का तर्जुमा समझ चुके हैं, अगर आपने पूरे लेक्चर्स लिए हैं। तो अभी ये आपका ग्राफ ये बिल्कुल 30,000 के करीब हो चुका है। आप जानते हैं कि हमने इधर 78,000 तक पहुंचना है। अल्लाह ताला हम सब पर हामी नासिर हो। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।